بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مولانا نجیب قاسمی صاحب جو ہمارے ساتھ سنبھل اتر پردیش سے جڑے ہیں اور حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں عتیق سحر صاحب جو علی گڑھ اتر پردیش سے جڑے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. اور مولانا نجیب قاسمی صاحب محمد سالار صاحب کا اورنگ آباد سے جو تیسرا اور آخری سوال تھا وہ یہ ہے کہ جو امیر حضرات ہیں وہ ایک سے زیادہ حج کرتے ہیں اور حج جو ہے ایک زندگی میں ایک بار فرض ہے, اس کے بعد جتنے بھی حج کریں گے وہ نفلی حج ہو جاتے ہیں. تو کیا وہ جو ایک حج کے بعد جو دوسری بار یا تیسری بار جو حج کرتے ہیں اس کا پیسہ کیا کسی غریب کو دے کر غریب کا حج کروا سکتے ہیں؟ ایسا کیا کوئی شریعت میں اس میں کچھ شریعت میں ایسی بات ہے؟ جی. نفلی حج کرنے کے مقابلے میں حج بدل کرنے کی فضیلت علماء کرام نے بیان کی ہے. یعنی ایک شخص اپنا حج فرض ادا کر چکا ہے جی. اب اس کے بعد اگر دوسرا یا تیسرا یا چوتھا خود کا حج ادا کرے جی. اس کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ خود کسی دوسرے کی طرف سے حج بدل ادا کر دے جی. یا کسی دوسرے شخص کو حج کرا دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حج بدل میں 3 شخص کو اجر دیا جاتا ہے جی. احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے. جی ہاں. ایک وہ شخص جو حج بدل کرا رہا ہے جی. یعنی جو رقم خرچ کر رہا ہے. جی ہاں. ایک وہ شخص جو اپنا بدن لگا کر محنت کر کے حج کی ادائیگی کر رہا ہے. جی ہاں. اور تیسرا وہ شخص جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے. جی. تو جو سوال کیا گیا اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ نفلی حج کرنے کے مقابلے میں حج بدل کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے. جی. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ مولانا نجیب قاسمی صاحب. اور عتیق سحر صاحب ہمارے پاس نعت کی بھی فرمائش آئی ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت پیش کریں. جی عتیق سحر صاحب. جی جی. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ واہ. انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں. رخسار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر. محبوب خدا کے جلووں سے ماں کی آنکھیں روشن ہے. محبوب خدا کے جلووں سے ماں کی آنکھیں روشن ہے. بن دیکھے ہی جب یہ حالت ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے ہی جب یہ حالت ہے.
دیدار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر، طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے، طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کی جب یہ حالت ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، بہت خوب، اس پار کی جب یہ حالت ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر، انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ عتیق سیر صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے۔ اور آئیے ناظرین، اس خوبصورت کلام کے بعد ایک اور کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شیخ ابرار بول رہا ہوں راجستھان کوٹا سے۔ شیخ ابرار صاحب بہت بہت استقبال ہے، خیر مقدم ہے پروگرام فضائل حج میں، سوال کیا کرنا چاہیں گے؟ ہاں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا صاحب، جیسے ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، جی ہاں، تو اس میں سب سے جیسے اپنے کو عمرے پہ جانا ہو تو کون سا مہینہ بہتر ہے؟ جی اور کوئی سوال آپ کا؟ اور ایک نعت کی فرمائش ہے صاحب، جی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ میرا نبی۔ ٹھیک ہے، ابھی مولانا صاحب نے جواب دے دیا تھا کہ عمرہ جو ہے رمضان میں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے مولانا صاحب سے پوچھ رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے کوٹا راجستھان سے سوال کیا۔ جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے کہ عمرہ جو ہے کون سے مہینے میں کرنا چاہیے، کس مہینے میں عمرہ کرنا افضل رہے گا؟ پورے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 عمرے تھے وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں ادا ہوئے، البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہمیت بیان فرمائی اپنی زبان مبارک سے وہ رمضان میں عمرہ کرنے کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا بمقابلے دیگر مہینوں کے زیادہ افضل و بہتر ہے۔ جی باقی جب بھی اللہ توفیق دے انشاءاللہ العزیز
जिस खुलूस के साथ हम उम्रे की अदायगी करेंगे अल्लाह हमें अजर अजीम अता फरमाएगा। बेशक। जी फरमाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। जी, और एक सवाल ये है कि सफ़र हज के लिए जो सफ़र हज पर जाते हैं आज़मीन, उनके लिए कौन कौन से अरकान अदा करना ज़रूरी है? वो कौन से अरकान हैं जिनके बगैर हज मुकम्मल नहीं होगा? देखिए, हज के बाद अरकान ऐसे हैं जिनको हम फराइज हज बोलते हैं, जी हाँ। जिनके बगैर हज अदा नहीं हो सकता। जी। नंबर 1 जो है, पहला नंबर जो है वो है एहराम। जी हाँ। एहराम असल में उन लिबास का, उन कपड़ों का नाम नहीं है जो हम 2 चादरों की शक्ल में बांधते हैं, जी। या ख्वातीन कोई भी कपड़ा पहनकर जो नियत करती हैं। जी। असल एहराम नियत का नाम है, जी। जो हम दिल से इरादा करते हैं, जो हम ये तय करते हैं कि हम उम्रे या हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं, तो ये नियत जो है ये असल में एहराम है। हाँ, उस नियत के लिए एहराम के कपड़े पहनना जरूरी है, लेकिन जो हज के 3 अरकान में से जो बुनियादी रुकन है वो है नियत, एहराम की नियत करना। अब यहां से जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जी। जो हज करने के लिए जाते हैं, जी। तो मीकात तो काफी दूर आएगी, लेकिन अब प्लेन से लोग जाते हैं जी हाँ। तो मीकात पता नहीं चल पाती, या ऐलान किया भी जाता है तो इतना वक्त नहीं हो पाता कि एहराम बांधें, नियत करें। तो इस वजह से कहा जाता है कि ये जो हज का बुनियादी रुकन है एहराम बांधना, जी हाँ। इसको हम एयरपोर्ट पे ही अदा कर लें, यानी एहराम की चादरें पहन लें, जी। नियत ना करें अभी, क्योंकि अगर फ्लाइट मिस हो जाएगी तो एहराम की पाबंदियां हमारे ऊपर नाफिज हो जाएंगी। जी हाँ। कोई खुदा न खास्ता कोई दूसरी परेशानी आ गई तो आपके ऊपर एहराम की पाबंदियां रहेंगी। आप घर से निकलते वक्त भी एहराम की चादरें पहन सकते हैं। 2 रकात जो नमाज अदा की जा सकती है वो भी आप घर पे अदा कर सकते हैं, एयरपोर्ट पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन नियत ना करें, तलबिया ना पढ़ें। जब फ्लाइट टेक ऑफ ले जाए, जाहिर है कि दिल्ली से मीकात तक पहुंचने के लिए कई घंटे लगेंगे, तो 1-8 घंटे के सफर के बाद नियत करके तलबिया पढ़ लें। अब एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाएंगी, जो आपका असल एहराम था। असल एहराम क्या है? नियत है। मीकात के पहुंचने पर अगर पायलट ऐलान करता है कि हम मीकात के करीब पहुंच रहे हैं, तो मजीद एक बार तलबिया पढ़ लें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। यह हज का तराना है, इसको बार बार थोड़ी बुलंद आवाज के साथ पढ़ना है, इस पर बड़ा अज्र मिलता है। अहादीस मुबारका में आता है कि जब हाजी एहराम की हालत में तलबिया पढ़ता है तो उसके दाएं और बाएं जो ढेले, पत्थर, जो चीजें पड़ी हुई होती हैं, वो भी जो हैं साथ में लब्बैक तलबिया पढ़ती हैं। तो पहला रुकन है आज का एहराम बांधना, और एहराम असल नाम है नियत का। उस नियत के लिए जरूरी है कि एहराम की चादरें हम पहने। ये एहराम की चादरें और नियत हमें मीकात पर पहुंचकर करनी जरूरी होती है, लेकिन हम चूंकि प्लेन से जाते हैं, प्लेन मीकात पर नहीं रुकता है, तो इसलिए कहा जाता है कि एहराम की चादरें अपने एयरपोर्ट से बांध लें, 2 रकात नमाज पढ़ लें, टेक ऑफ जब प्लेन ले जाए तब उसके बाद नियत करके तलबिया पढ़ लें। दूसरा अहम रुकन जो हज का है वो है वुकूफ आरफा। जी। हज आरफात के दिन आरफा के मैदान में जोहर के वक्त से लेके मगरिब तक वहां रहना। कुछ वक्त के लिए भी अगर कोई हाजी
عرفہ کے میدان میں پہنچ گیا تو اس کا بنیادی رکن ادا ہو جائے گا. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، وقوف عرفات ہی حج ہے. جی یعنی عرفات جو ہے وہ احرام باندھنے کے بعد حج کا بنیادی رکن ہے، دوسرا سب سے بڑا فریضہ ہے. اور تیسرا بنیادی رکن جو ہے وہ ہے طواف زیارت، جس کو طواف افاضہ بھی بولتے ہیں اور حج کا طواف بھی اس کو کہا جاتا ہے. جب حجاج کرام عرفات سے منی آ جاتے ہیں، یعنی عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، رات گزارتے ہیں، پھر صبح کو منی آتے ہیں. 10، 11، 12 ذی الحجہ 3 دن ہے آپ کے پاس. دن رات میں جب چاہیں جس وقت چاہیں یہ حج کا ایک طواف کرنا ہوتا ہے. یعنی منی سے آپ آ کے کریں گے طواف زیارت، حج کا طواف. کچھ شرائط ہیں جس میں آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصول اور ضابطے کے مطابق طواف زیارت 10، 11 اور 12 تاریخ کو کرنا ہے. حج کی سعی جو ہے ہمارے علماء حضرات نے جو اجتہاد کیا ہے اس کی روشنی میں اس کو فرض نہیں بلکہ واجب قرار دیا ہے. جی لیکن دیگر علماء نے، جس میں سعودی علماء حضرات بھی ہیں، جی انہوں نے سعی کو بھی، حج کی سعی کو بھی حج کے فرائض میں شمار کیا ہے. فرض اور واجب میں فرق کیا ہے کہ جو 3 فرائض میں نے آپ کے سامنے بیان کیے یہ اگر چھوٹ جائیں تو حج ادا نہیں ہوگا. جی ہاں 3 فرض کون کون سے دوبارہ سن لیجئے. نیت کر کے تلبیہ پڑھنا، عرفہ کے دن ظہر کے وقت سے لے کے مغرب تک عرفہ کے میدان میں کچھ دیر کے لیے پہنچنا، اور تیسرا ہے طواف زیارت. ان 3 میں سے اگر کوئی ایک رکن بھی چھوٹ گیا تو حج ادا نہیں ہوگا. آپ 100 قربانیاں دے لیے حج ادا نہیں ہوگا. جی دوسری کیٹیگری رکن کی آتی ہے واجب کی، جی کہ جن کے چھوٹنے کی وجہ سے یا اس میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو یا تو دم واجب ہوتا ہے یا پھر صدقہ دیا جاتا ہے. عمومی طور پر علماء سے اس سلسلے میں پوچھا جاتا ہے. جی. علماء مسئلے کی تحقیق کے بعد بتلاتے ہیں کہ اس مسئلے میں دم واجب ہوا یا نہیں ہوا. جی دم کیا ہے؟ مکہ مکرمہ کی سرزمین میں اللہ کے لیے قربانی دینا. جی دم کو اپنے اوپر کوئی ذمہ نہ سمجھیں، جی جی یعنی یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی پینالٹی ہمارے اوپر پڑ گئی ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. جی جس طرح سے نماز میں اگر غلطی ہو جاتی ہے، کوئی سہو ہو جاتا ہے، کوئی بھول چور ہو جاتی ہے تو سجدے سہو کیا جاتا ہے، اسی طرح سے حج کے دوران کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کے بعد ایک دم دیا جاتا ہے، قربانی دی جاتی ہے، جو مکے کی سرزمین میں ہی ادا کرنی ضروری ہے. لیکن حج کے دنوں ہی میں کرنا ضروری نہیں ہے، حج کے بعد بھی یہ دم، یہ قربانی دی جا سکتی ہے. لیکن اس کا گوشت میں اور آپ اور عام انسان نہیں کھا سکتے، بلکہ غربا اس کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں. جی تو حج کے 3 فرائض میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. جی ایک احرام اصل نیت ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، تلبیہ پڑھنے کا نام ہے. البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد حضرات سارے کپڑے اتار کر 2 احرام کی چادریں استعمال کر لیں. خواتین جو عام لباس پہنتی ہیں انہی عام لباس کے اندر احرام باندھیں گی. ان کے لیے کوئی رنگ مخصوص نہیں، کوئی لباس مخصوص نہیں. بالوں کی حفاظت کے لیے جو اسکارف کا استعمال کرتی ہیں وہ کوئی احرام کا ایسا جز نہیں ہے ان کے لیے کہ اس کو تبدیل نہ کیا جا سکے. مرد حضرات جو احرام کی چادریں استعمال کرتے ہیں وہ چادریں ضرورت کے مطابق بدل بھی سکتے ہیں، لیکن ہاں سلے ہوئے کپڑے استعمال نہیں کیے جا سکتے. حتیٰ کہ انڈر ویئر کا استعمال کرنا بھی
احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے. لیکن خواتین کے لیے سفید رنگ ضروری نہیں ہے. جی جی. اسی طرح سے جو خواتین اسکارف باندھتی ہیں بالوں کی حفاظت کے لیے، وہ ان کے احرام کا کوئی ایسا جز نہیں ہے جس کو اتارا نہ جائے. جی ہاں. مثال کے طور پہ اگر وضو کر رہی ہیں جی تو مسح کرنے کے لیے اس اسکارف کو اتارنا ہوگا، تبھی تو مسح ہوگا. جی. بعض خواتین جو ہیں وہ اس اسکارف کو ایسا پارٹ سمجھتی ہیں احرام کا کہ اس کو جو الگ نہیں کیا جا سکتا. نہیں. اسی طرح سے خواتین جو ہے جن کپڑوں میں احرام باندھتی ہیں، ضرورت کے مطابق ان کپڑوں کو بدلا بھی جا سکتا ہے، تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. جی. اگر ناپاکی کے ایام ہیں تو خواتین جو ہے ناپاکی کی حالت میں احرام باندھیں گی، جی. البتہ 2 رکعت نماز ادا نہیں کریں گی. جی. مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اگر ناپاکی کے ایام ہیں جی. تو مسجد حرام میں داخل نہیں ہونا، ہوٹل میں انتظار کرنا ہے. مسجد حرام کے باہر جو صحن بنا ہوا ہے جی. وہاں تک تو جا سکتی ہیں، لیکن مسجد حرام میں ناپاکی کی حالت میں کوئی خاتون مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. جی. اسی طرح سے طواف بھی نہیں کیا جا سکتا. جی. طواف تو وضو کے بغیر بھی نہیں کیا جا سکتا. جی. طواف کے لیے وضو کرنا شرط ہے، جس طرح سے نماز کے لیے وضو ضروری ہے. جی. البتہ صفا مروہ کی سعی بغیر وضو کے کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر عمرے کی ادائیگی ہو رہی تھی یا حج ادا کر رہے تھے، پہلے عمرہ ہے، عمرے کا طواف کر لیا تھا، وضو ٹوٹ گیا تو سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی سعی کی جا سکتی ہے. طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے جی. تو فوراً طواف کو روک دیں. اب تو مطاف میں ہی جی. جی. جدھر کو گرین لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہیں، جی ہاں. جو حجر اسود کے سامنے کا جو علاقہ ہے، وہیں بیسمنٹ میں اندر کی طرف کو چلے جائیں تو وہاں پر الحمدللہ چند سالوں سے وضو کرنے کا انتظام کر دیا گیا ہے. پہلے تو حاجیوں کو مسجد حرام سے باہر آنا پڑتا تھا، لیکن اب الحمدللہ جی. چند سالوں سے مسجد حرام بالکل، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے مولانا صاحب. اس سے پہلے ہم ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے یہ کالر کہاں سے ہیں اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں چینی ایم پی سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. جی سوال یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا ہے اور نیت کیا کرنی ہے؟ ٹھیک ٹھیک، بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب، سوال آپ نے سنا کہ احرام باندھنے سے پہلے جو تلبیہ پڑھنا ہے تو اس کے لیے تلبیہ سے پہلے ہم کیا پڑھیں یا صرف تلبیہ پڑھنا ہے، وہ میں چاہوں گا مختصر جواب دیجئے 30 سیکنڈ میں. حج کی 3 قسموں میں سے کون سی قسم اختیار کرنی ہے؟ اگر حج تمتع کرنا ہے تو عمرے کا طواف کیا، عمرے کی نیت کی جائے گی بس. اور اگر حج قران کر رہے ہیں تو عمرے اور حج کی ایک ساتھ نیت کی جائے گی. اور اگر حج افراد کر رہے ہیں تو صرف حج کی نیت کی جائے گی. ہندوستان سے جانے والے 99% حج تمتع کرتے ہیں، تو اس وقت انہیں صرف عمرے کا احرام باندھنا ہے، عمرے کی نیت کرنی ہے بس. اس کے بعد جب مکہ مکرمہ سے دوسرا احرام حج کا باندھیں گے تو وہاں حج کی ادائیگی کا احرام باندھیں. اس وقت حجاج کرام جو حج تمتع کر رہے ہیں، ایئرپورٹ سے جب احرام باندھیں گے اور فلائٹ میں جب نیت کریں گے تو عمرے کی نیت کریں، صرف عمرہ. جی اگلا سوال. جی بہت بہت شکریہ مولانا نجیب قاسمی صاحب، آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے اور جو فضائل حج اس کے ارکان پر آپ نے بہت ہی تفصیلی گفتگو کری اور اس پر بہت اچھے سے جوابات دیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور عتیق سحر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے حمد اور نعت کا نذرانہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیا. آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان
احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو. Sixteen channels, 15 languages, 26 states.